بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہمارے ائمہ اور سیاسی جدوجہد۔ کتاب کی تالیف آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب نے کی، ترجمہ سید ولی الحسن رضوی صاحب، نظر ثانی سید سعید حیدر زیدی صاحب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، اس کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ وقت قریب پہنچ جاتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ یہ وہی 140 ہجری کا سال ہے، یہ وہی چیز ہے جو ائمہ علیہ السلام کی مسلسل جدوجہد کا فکری تقاضا ہے، اور اس دور میں حکومت اسلامی کی تشکیل کی نوید دیتی ہے۔ لوگوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت و حکومت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ آج ہم ولایت کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ گزشتہ دور میں ولایت کے معنی محبت بتائے جاتے تھے۔ لوگوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت یعنی محبت کی طرف دعوت دینا۔ محبت کے لیے دعوت نہیں ہوتی۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی معاشرے کو دعوت دی جائے۔ علاوہ ازیں اگر ولایت کا مفہوم محبت لیا جائے تو اس حدیث کے بعد کے فقرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک گروہ نے اطاعت کی اور قبول کی، اور ایک گروہ نے انکار کیا اور قبول نہ کیا۔ اسلامی دنیا میں محبت اہل بیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور ایک گروہ نے ورا اختیار کرتے ہوئے خاموشی سادھ لی۔ تورا اور توفیق کا بھی کسی طرح محبت کے ساتھ کوئی ربط سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ولایت سے کچھ اور مقصود ہے۔ ظاہر ہے وہ حکومتی ہو سکتی ہے۔ حدیث کے آخری فقرے کچھ اس طرح سے ہیں: ہر طرف سے لوگ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت ان میں خاموشی اختیار کرنے والے ایک شخص سے فرماتے ہیں، تم نے اس سلسلے میں جو توقف اور تورا اختیار کیا ہے تو اس وقت یہ تورا کیوں نہ اپنایا جب فلاں نہر کے کنارے فلاں روز فلاں مخالف اسلام عمل انجام دے رہے تھے۔ یہ ارشاد بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شخص جس نے خراسان میں امام کی ولایت کی طرف دعوت کا فریضہ انجام دیا تھا، اس نے امام کی رضامندی سے یہ کام انجام دیا تھا، بلکہ ممکن ہے کہ خود امام نے ہی اس کو اس بات پر مامور کیا ہو۔ یہ چیز امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے پہلے مرحلے سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کی زندگی میں ایسی علامات ملتی ہیں کہ غالباً اس طرح کی تمام چیزیں اسی پہلے دور سے مربوط ہیں، یہاں تک کہ منصور عباسی کی خلافت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ منصور کے برسر اقتدار آتے ہی مشکلات کے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور امام کے لیے بھی قریب وہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی دوچار تھی۔ گھٹن چھا جاتی ہے اور طرح طرح کے دباؤ آپ پر بڑھنے لگتے ہیں۔ حضرت کو بارہا ہیرا واسطہ رمیلا نیز دوسری جگہوں پر طلب کیا جاتا ہے یا جلا وطن کیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ خلیفہ آپ کو خطاب کرتا ہے اور سختی کا نشانہ بناتا ہے۔ ایک مرتبہ تو خلیفہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ خدا مجھے زندہ نہ رکھے اگر میں آپ کو قتل نہ کر دوں۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ کو حکم دیتا ہے کہ ان حضرت کے سمیت آپ کے گھر کو آگ لگا دو۔ حضرت جلتی ہوئی آگ عبور کرتے ہیں اور بڑے ہی توکل اور اعتماد کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہم زندہ و پائندہ امام کے فرزند ہیں، محمد مصطفیٰ کے فرزند ہیں۔ اس چیز نے دشمنوں کو اور بھی ذلیل و خوار کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور کے تعلقات اکثر نہایت کشیدہ رہے۔
منصور بارہا امام کو دھمکیاں دیتا تھا، اگرچہ اس طرح کی روایت بھی ملتی ہیں جن میں ہے کہ امام نے منصور کے سامنے اپنی حقارت اور عاجزی کا اظہار کیا، معاذ اللہ۔ یقینی طور پر ان میں سے ایک روایت بھی درست اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ میں نے ان روایت کا جائزہ لیا اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ ان کا سلسلہ زیادہ تر ربیع حاجب تک پہنچتا ہے، جس کا فاسق ہونا قطعی اور یقینی ہے، اور وہ منصور کے قریبی لوگوں میں سے ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیع شیعہ یا دوستار اہل بیت تھا۔ ربیع کہاں اور شیعہ ہونا کہاں؟ ربیع ابن یونس منصور کا مطیع و فرما بردار اور حکم کا غلام تھا، اور ان افراد میں سے تھا جو بچپن ہی سے بنی عباس کے نوکروں میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ رفتہ رفتہ منصور کا حاجب ہو گیا تھا اور بے پناہ خدمتوں کے عوض آخر کار منصب وزارت پر فائز ہو گیا تھا۔ جس وقت منصور کی موت واقع ہوئی ہے، اگر ربیع نہ ہوتا تو خلافت منصور کے خاندان سے باہر چلی گئی ہوتی اور شاید اس کے چچاؤں کا خلافت پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ ربیع تھا جو مرتے وقت تنہا منصور کے سرحانے موجود تھا، اور اس نے منصور کے بیٹے مہدی کے حق میں جعلی وصیت نامہ تیار کیا اور مہدی کو تخت خلافت پر بیٹھال دیا۔ فضل ابن ربیع جو بعد میں ہارون اور امین کے دربار میں وزارت پر فائز ہوا، اسی ربیع کا بیٹا تھا۔ یہ خاندان ان خاندانوں میں سے ہے جو بنی عباس کی نمک خواری اور وفاداری میں کافی مشہور ہیں، اور ان کے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کے لیے کسی طرح کی عقیدت اور محبت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ربیع نے جو کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ سراسر جھوٹ اور جعلی ہے، اور ان تمام کوششوں کے پس پشت اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس دور کے اسلامی معاشرے کو یہ باور کرایا جائے کہ حضرت جیسی شخصیت بھی منصور کے سامنے عاجزی اور تذلیل کا اظہار کر چکی ہے، تاکہ دوسرے لوگ اپنی حیثیت کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں۔ بہرحال منصور اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے، جو سن 148 ہجری میں امام کی شہادت پر منتہی ہوتے ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کا عہد۔ امام موسی ابن جعفر علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی غیر معمولی واقعات اور حادثات سے بھری ہوئی ہے، اور میری نظر میں ائمہ علیہ السلام کی سیاسی تحریک کا نقطہ عروج آپ ہی کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت کی زندگی سے متعلق صحیح اور واضح معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ کہیں کہیں حضرت کی زندگی سے متعلق ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو قاری کو مبہوت کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ دنوں تک حکومتی کارندوں کی نظروں سے چھپ کر پوشیدہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہارون کی پوری مشینری آپ کو تلاش کرتی ہے مگر آپ کا سراغ لگانے میں ناکام رہتی ہے۔ خلیفہ کچھ افراد کو پکڑتا ہے اور انہیں اذیتیں دے کر آپ کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ گزشتہ ائمہ کی زندگی میں اس چیز کی مثال نہیں ملتی۔ ابن شہر عاشوب مناقب میں درج ذیل روایت نقل کرتے ہیں جس سے اس قسم کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ موسیٰ ابن جعفر بدحالی اور فرار کی حالت میں شام کے بعض علاقوں میں آئے۔ اس طرح کی چیز کسی اور امام کے بارے میں نہیں ملتی۔ اس سے امام علیہ السلام کی زندگی میں پائے جانے والے تحریک کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی کو دیکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخر امام کو کیوں دائمی قید کی صعوبت جھیلنی پڑی ہے۔ ورنہ آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا کہ شروع میں جب ہارون تخت خلافت پر بیٹھتا ہے اور مدینہ آتا ہے تو امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ نہایتی لطف و نوازش کا برتاؤ کرتا ہے اور انتہائی احترام سے پیش آتا ہے۔ چنانچہ یہ داستان جو مامون سے نقل کی گئی ہے بہت مشہور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ایک سواری پر
سوار تشریف لائے اور اس مقام پر جہاں ہارون کا پڑاؤ تھا پہنچے۔ آپ نے بہت چاہا کہ سواری سے اتر جائیں، لیکن ہارون نے آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا اور قسم دی کہ آپ کو میری جائے نشست تک یوں ہی سوار ہو کر چلنا ہوگا۔ چنانچہ آپ اسی طرح سوار ہو کر وہاں تک پہنچے۔ سب نے حضرت کا احترام کیا اور آپس میں گفتگو ہوئی۔ جب حضرت تشریف لے جانے لگے تو ہارون نے مجھ مامون سے اور امین سے کہا کہ ابو الحسن کی رکاب تھام لو۔ ایک دلچسپ بات جو اس روایت میں مامون بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے باپ ہارون نے تمام لوگوں کو 5,000 اور 10,000 دینار یا درہم عطیہ و بخشش کے طور پر دیے اور موسیٰ ابن جعفر کو 200 دینار ملے۔ حالانکہ جب ہارون نے حضرت سے احوال پرسی کی تھی تو حضرت نے اپنی سخت پریشانی اور مالی بدحالی کے ساتھ کثرت عیال کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ یہ باتیں امام کی زبان سے نہایت ہی دلچسپ اور پرمعنی معلوم ہوتی ہیں، اور خود میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے شاہی دور میں سیاسی سرگرمیوں کے دوران تقیہ کا تجربہ کیا ہے اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ انہیں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا ہارون جیسے شخص کے سامنے اس طرح اپنی پریشان حالی کا ذکر کرنا کہ کیا معنی رکھتا ہے۔ امام کیوں کہتے ہیں کہ میری حالت اچھی نہیں ہے، گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے؟ اس طرح کی باتیں ہرگز ذلت و حقارت کی نشاندہی نہیں کرتی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جابر ظالم اور طاغوتی دور میں جان بوجھ کر ہم لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نہ انسان اس قسم کی سختیوں کے دور میں دشمن کو اپنی حالت اور کاموں سے غافل رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اصولی طور پر امام کی اس طرح کی باتوں کے بعد ہارون کو امام علیہ السلام کی خدمت میں کوئی بڑی رقم مثلاً 50,000 دینار یا درہم پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ صرف 200 دینار دیتا ہے۔ مامون کا کہنا ہے میں نے اپنے باپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا جو رقم مجھے ان کو دینی چاہیے تھی اگر دے دوں تو مجھے خدشہ ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ اپنے دوستوں اور شیعوں میں سے 1,00,000 شمشیر زن میرے خلاف کھڑے کر دیں گے۔ یہ ہارون کا تاثر اور خیال ہے، اور میری نظر میں ہارون نے ٹھیک ہی سمجھا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہارون کا یہ تاثر امام کے متعلق چغل خوریوں کا نتیجہ ہے، لیکن حقیقی قصہ یہی ہے۔ اس زمانے میں جبکہ امام ہارون کے خلاف جد و جہد میں مشغول تھے، اگر واقعی اس وقت امام کے پاس دولت ہوتی تو ایسے بہت سے لوگ تھے جو اب آپ کی ہمراہی میں تلواریں سوتنے پر تیار تھے، اور اس کے نمونے ہمیں امام زادوں کی تحریکوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ائمہ علیہ السلام یقیناً اپنے گرد زیادہ افراد اکٹھا کر سکتے تھے، لہذا امام محمد باقر علیہ السلام کو زمانہ اوج کا دور کہا جا سکتا ہے جو آپ کی قید پر منتہی ہوتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا دور۔ جب نوبت امام رضا علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو ایک مرتبہ پھر تشیع کے پھیلاؤ، رواج اور ائمہ کے اچھے حالات کا دور آتا ہے۔ شیعوں میں ہر طرف اضافہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ مواقع میسر ہوتے ہیں جو امام کی ولی عہدی پر منتہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ جب ہارون بقید حیات رہا، امام رضا انتہائی تقیہ کے حالم میں رہے، یعنی آپ کی جد و جہد اور مساعی جاری تھی، آپ کی تحریک جاری تھی، لوگوں سے ربط و ضبط رکھتے تھے، البتہ مکمل پوشیدہ طور پر۔ انسان سمجھ سکتا ہے، مثال کے طور پر دبل خزائی حضرت کی ولی عہدی کے دوران شاندار الفاظ میں آپ کی مدح سرائی کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیز یکایک زمین سے برآمد نہیں ہو گئی تھی۔ وہ معاشرہ جو دبل خزائی اور ابراہیم ابن عباس اور ان جیسے دوسرے مداحان امام پروان چڑھاتا ہو، اس کی ثقافت و معاشرت میں خاندان رسول کے ساتھ محبت اور عقیدت کا عنصر موجود ہونا ایک بدیہی سی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ بغیر کسی سابقے کے یکایک مدینہ خراسان رہ نیز دوسرے علاقوں میں لوگ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا جشن منانے لگے ہوں۔ وہ واقعہ جو امام علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، یعنی ولی عہدی، جو ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور سال گزشتہ اپنے پیغام میں ہم نے اس کے اسباب و علل کی طرف اشارہ کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی محبت و عقیدت کے سلسلے میں عوام کے جذبات امام رضا کے دور میں بڑی بلند سطح پر پہنچ چکے تھے۔ بہرحال بعد میں جب امین اور مامون کے درمیان شدید اختلاف کی وجہ سے بغداد اور خراسان کے درمیان 5 سال تک جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو یہ صورتحال امام کے اپنے کاموں کو وسعت دینے کا موجب ہوتی ہے، جو آپ کی ولی عہدی پر منتج ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں بھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جو اہل بیت کے لیے آزمائشوں اور غم و آلام کا دور ہے۔ میری نظر میں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اور آپ کے بعد کا دور اہل بیت کے لیے ہمیشہ سے زیادہ بدتر دور رہا، اور اس میں ان حضرات کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی سیاسی زندگی کا مجموعی خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ یہی مجموعی سیاسی خاکہ تھا جس کا اس مرحلے پر اختتام ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ائمہ علیہ السلام کی سیاسی جد و جہد کے نمود و اثرات سے متعلق ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ابھی کافی وقت نہیں رہا ہے، اور اس سے زیادہ میں آپ عزیزوں اور دوستوں کے لیے سبب زحمت نہیں بننا چاہتا، لیکن وہ چیزیں جو میری نظر سے گزری ہیں اور میں نے گزشتہ 1 روز میں فرصت نکال کے چند گھنٹے ان پر کام کیا ہے اور اپنی پرانی یادداشتوں سے انہیں جمع کیا ہے، یہاں میں ان کے عناوین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس سلسلے کے تمام قابل بحث عناوین صرف یہی نہیں ہیں، لیکن میں صرف اس لیے چند عناوین کو پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر دوسرے لوگ کام کرنا چاہیں تو ان کی نظروں کے سامنے یہ چند موضوعات رہیں۔ ائمہ کی سیاسی جدوجہد کے مظاہر و آثار۔ ان میں سے ایک مسئلہ امامت کا دعویٰ کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ یہ چیزیں ائمہ کی زندگی میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں اور ان حضرات کی سیاسی جدوجہد کی غماز ہیں۔ دراصل یہ ایک مبسوط فصل ہے جس کے ذیل میں مختلف ابواب کے تحت روایات موجود ہیں۔ ان روایات میں سے کافی کی روایت اور امامت کو پہچانوانے کے ذیل میں امام رضا کی روایت، نیز امام جعفر صادق سے مروی مختلف روایات اور طرح طرح کے مخالفین سے ائمہ کے اصحاب کے مناظرے، اس کے علاوہ اہل عراق کو دعوت دیتے ہوئے امام حسین کی روایات اور اس موضوع پر موجود بکثرت روایات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ کی کوششوں اور دعووں سے خلفائے وقت کیا سمجھتے تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے سے لے کر متوکل عباسی کے دور تک ائمہ کے مقاصد اور منصوبوں کے سلسلے میں مسلسل ایک ہی فکر و خیال پایا جاتا ہے، اور ہمیشہ خلفاء اور ان کے اہلکار اور کارندے ائمہ علیہ السلام کو ایک ہی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ائمہ کے بارے میں ایک ہی انداز کے فیصلے کرتے رہے ہیں۔ یہ نقطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسے آسانی سے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ائمہ کے سلسلے میں یہ سب اسی ایک نظریے کے قائل کیوں تھے؟ مثال کے طور پر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خراج جمع کرنے والے 2 خلیفہ، یا امام علی رضا علیہ السلام کے لیے یہ جملہ کہ یہ علی اس کا بیٹا ہے جو اس امر کا مدعی تھا، یا دیگر ائمہ کے بارے میں اسی قسم کے جملے اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ خلفائے وقت اور ان کے رفقائے کار
ائمہ کے طرز عمل سے کسی قسم کے دعوے اخذ کرتے تھے یا نہایتی قابل توجہ اور اہم ترین نقطہ ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ خلفائے وقت کا اپنی امامت پر اصرار اور شیعان آل محمد کا اس امر کی نزاکت کے پیش نظر مسلسل اس کی مخالفت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ واقعہ، جس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ کثیر جو بنی امیہ کے پہلے دور کے صف اول کے شعراء میں سے ہے، یعنی فزدق، حریر، اخلط، جمیل اور نصیب وغیرہ کا ہم پلہ شمار کیا جاتا ہے، شیعہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے عقیدت مندوں میں سے تھا۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ امام شکایتی لہجے میں اسے سوال کرتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم نے عبد الملک کی مدح سرائی کی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر امام سے عرض کرتا ہے، اے فرزند رسول، میں نے اس کو امام ہدا تو نہیں کہا ہے۔ ہاں، میں نے اس کو شیر، سورج، سمندر، پہاڑ اور اژدہا جیسے خطابات ضرور دیے ہیں، اور کسی کے لیے درندہ ہونا یا جماعت سے قرار دیا جانا وغیرہ کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے۔ اس طرح کثیر امام کے سامنے اپنے عمل کی توجیہ پیش کرتا ہے۔ امام کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور تب شاعر آل محمد کمیت اسدی اٹھتا ہے اور وہ معروف قصیدہ ہاشمیہ سناتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، یہاں اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام عبد الملک جیسے کہ مدح سرائی کے سلسلے میں کتنے حساس تھے، اور دوسری طرف کثیر کے مثل آپ کے دوستوں کی حساسیت امام الہدا پر مرکوز تھی۔ جبھی تو وہ فوراً کہتا ہے کہ مولا، میں نے عبد الملک کو امام الہدا تو نہیں کہا ہے، اور یہی مثال اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ خلفائے وقت کو اپنے امام المہدی کہلائے جانے کی کتنی تمنا تھی۔ لہذا بنی عباس کے زمانے میں یہ تمنا اور اس پر اصرار کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر لیتا ہے، اور مروان ابن ابی حفصہ اموی، جو بنی امیہ اور بنی عباس دونوں ہی درباروں سے وابستہ ان کا ملازم اور کاسا لیس تھا۔ یہی تو تعجب ہے کہ یہ شخص بنی امیہ کے زمانے میں درباری شاعر تھا، اور جب بنی عباس برسر اقتدار آئے تو ان کا بھی درباری شاعر بن گیا، کیونکہ اسے زبان و بیان پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ لہذا بنی عباس نے بھی اس کو پیسوں کے ذریعے خرید لیا۔ چنانچہ جب یہ بنی عباس کی مدح سرائی پر کمر باندھتا ہے تو ان کی شجاعت و کرم جیسی صفات کے بیان پر اتفاق نہیں کرتا، بلکہ انہیں پیغمبر اسلام سے نسبت دیتا ہے اور ان کے لیے اس مقام کو ثابت کرتا ہے جس کے وہ درینہ متمنی نہیں تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دختر زادے چچا کی میراث کے حقدار بن جائیں؟ پیغمبر کے چچا عباس کی میراث یہ دختر زادے اولاد فاطمہ نامعلوم کیوں ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا، سارا جھگڑا خلافت کے مسئلے پر ہے، اور حقیقتاً سیاسی اور فکری میدانوں میں یہی جنگ رہی ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں مشہور و معروف شیعہ شاعر جعفر بن عفان طائی کہتا ہے، بیٹی اپنے باپ کے نصف مال کی وارث ہوتی ہے، اور بیٹی کی موجودگی میں چچا کا مرنے والے کے ترکے میں کچھ بھی حق نہیں ہوتا، لہذا میراث میں تمہارا حق ہی کیا ہے جو طلب کر رہے ہو۔ اس مثال سے بھی امامت کے مسئلے میں شیعان علی آل محمد کی حساسیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے خوریز تحریکوں کی تائید و حمایت ہے۔ جس کا شمار ائمہ کی زندگی سے متعلق گرما گرم بحثوں میں ہوتا ہے، اور جو ائمہ کی سیاسی جدوجہد کی پالیسی کو بیان کرتا ہے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں۔ جب معلّہ بن متیس داؤد بن علی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے جب جناب زید شہید
حسین ابن علی شہید فخر، نیز بعض دوسرے حضرات کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے خیالات. میں نے نور الثقلین میں ایک عجیب و غریب روایت دیکھی. یہ روایت علی ابن عقبہ سے منقول ہے. وہ کہتے ہیں میں اور مولا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے فرمایا تم لوگوں کو بشارت ہو کہ دو میں سے ایک نیک ترین انجام کامیابی شہادت تمہارا منتظر ہے. خداوند عالم نے تمہارے سینوں کو شفاوی یا دے گا اور تمہارے دلوں کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دیا یا کرے گا، اور تم کو دشمنوں پر مسلط کر دیا یا کرے گا. اور یہی وہ وعدہ ہے جو خدا نے مومنین سے کیا ہے قبل اس کے کہ یہ کامیابی تمہارے قدم چومے. اگر تم دنیا سے رخصت ہو جاتے یا رخصت ہو جاؤ تو تمہاری کامیابی، تمہاری قربانی خدا کے اس دین کے لیے ہے یا ہوگی جس کو پروردگار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا ہے. یہ روایت اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں جہاد و مبارزہ، کامیابی و کامرانی اور قتل کرنے اور قتل کر دیے جانے کی بات کی گئی ہے. خصوصاً اس کے مخاطب مولا بن پنتیس ہیں جن کے انجام سے ہم سب واقف ہیں. یا امام نے اپنی بات کو بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے شروع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ امام کسی خاص چیز یا حادثے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ کسی کو حادثے کا علم بھی نہیں ہے. ممکن ہے کہ عبارت امام نے دعا کے طور پر ارشاد فرمائی ہو، اور زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ امام اس واقعے کی خبر دے رہے ہوں جو پیش آیا ہے. دونوں حضرات کسی مہم سے واپس آئے ہوئے تھے جس کی حضرت کو خبر تھی، یا ہو سکتا ہے خود امام نے ان کو اس مہم پر مامور کیا ہو. حقیقت کچھ بھی ہو، حدیث کا لب و لہجہ ان میں سے کسی بھی معنی اور احتمال کی بنیاد پر واضح ہوتا ہے کہ امام اس تیز و تند اور مخاصمت آمیز طریقہ کار کے حامی تھے جو مولا بن نتیس کی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھنے میں آتا ہے. اور یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ مولا امام صادق کے باب ہے، اور باب کی تعبیر ان مباحث میں خود اپنی جگہ ایک مستقل فکر و تحقیق کا موضوع ہے. وہ حضرات جو روایات میں ائمہ علیہ السلام کے باب کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کون لوگ ہیں؟ غالباً وہ سب کے سب یا تو مقتول ہیں یا جن کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے، جیسے یحییٰ بن ام الطویل، مولا بن ننتیس، جابر بن یزید جعفری وغیرہ. ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ایک اور بحث ان کا قید خانوں میں رکھا جانا، گھر سے در بدر کیا جانا، ان کی نگرانی کیا جانا بھی ہے. اور میرے خیال میں یہ موضوع بہت زیادہ تحقیق اور غور و خوض کا طالب ہے، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سے نکات تحقیق اور غور و فکر کے محتاج ہیں، اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ بحث کر سکوں. ایک اور مسئلہ خلفاء کے مقابلے میں ائمہ علیہ السلام کا بے خوف و خطر، صاف و صریح اور بے باک رویہ ہے. اس بحث کے ذیل میں قابل غور و فکر نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ حضرات بھی معاذ اللہ دبنے والے، مفاہمت پسند اور حالات سے سمجھوتہ کرنے والے ہوتے تو اپنے دور کے دوسرے علماء اور زیادہ کی طرح کسی مخالفانہ لہب و لہجے کی بجائے نرم و شیریں انداز کلام کا انتخاب کرتے ہیں. یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سے ایسے علماء اور صحابہ موجود تھے جن سے خلفاء نے نہ صرف تعلق محبت بلکہ عقیدت بھی رکھتے تھے. ہارون کہتا تھا میں تم سے ہر ایک
ٹھہر ٹھہر کر چلتا ہے اور ہر ایک شکار کا طلبگار ہے۔ تم میں سے ہر ایک ٹھہر ٹھہر کر چلتا ہے اور ہر ایک شکار کا طلبگار ہے، سوائے عمر اور ابن عبید کے۔